اصلاح کرم سے کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے رب کریم اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آگے فرمایا ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جو مجھ پر 100 درود پاک پڑھے رب کریم 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، کیا خوبصورت ملٹیپلیکیشن ہے، ایک درود پر 10 رحمتیں، 10 پر 100، 100 پر 1000۔ اگر چاہتے ہو کہ صبح و شام رحمتیں برستی رہیں تو درود پاک پڑھتے رہا کریں، مگر اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے از مور بیوٹیفل۔ آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، نبی پاک فرماتے ہیں اس کا کاندھا جنت کے دروازے پر میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ 1000 بار درود پاک پڑھنے والے کو آقا اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ تو اب یہ فارمولہ مل گیا ہے، اب جس کو سمجھ آ جائے وہ پڑھتا رہے۔ تو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ کچھ لوگوں کے گھنٹوں سوشل میڈیا پہ گزرتے ہیں، کچھ لوگوں کے گھنٹوں چائے کے ہوٹل پہ گزرتے ہیں، کچھ لوگوں کے گھنٹوں جو ہے وہ ٹی وی پہ اسکرولنگ کرتے کرتے گزرتے ہیں، فضول باتوں میں گزرتے ہیں، اور کچھ خوش نصیب وہ ہیں جن کے کئی گھنٹے یا کئی منٹ تلاوت قرآن میں، ذکر الہی میں یا ماشاءاللہ درود پاک پڑھنے میں گزرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ بڑی پیاری التجا ہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں فضول باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع پر انشاءاللہ ہم نے کچھ باتیں سمجھنی ہیں، بڑا ہی ایمان افروز ٹاپک ہے۔ جس رب نے ہمیں بنایا، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو ہم پر ہماری ماں سے کئی گنا زیادہ مہربان، بلکہ سب مہربانوں پر مہربانی کرنے والا وہی ہے، وہ ہمارا خالق و مالک، ہمارا پیارا اللہ ہے۔ ایک بڑی خوبصورت قرآن پاک کی صورت ہے جو سب کو یاد ہے، مگر اس خوبصورت صورت کا جو شان نزول ہے پہلے میں وہ بیان کرتا ہوں، پھر آپ صورت سمجھ جائیں گے وہ کون سی ہے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، جب نبی پاک نے ریویل کیا، اسلام کے بارے میں اعلان کیا، اللہ کی طرف بلایا، انہیں بتوں کی پوجا کرنے سے روکا، تو انہوں نے اللہ کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیے، اور بڑے عجیب و غریب سوال تھے ان کے کوسچنز بڑے یونیک تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی کہتا اللہ کا نسب کیا ہے، تو اس کے خاندان کیا ہے، کوئی کہتا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، وہ لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے، وہ کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، ربوبیت اس کو کیسے ملی، کسی ورثے میں ملی ہے اسے، اور اس کا وارث کون ہوگا۔ عجیب عجیب ان کے سوالات تھے۔ اللہ کریم نے ان سب کا جواب دینے کے لیے قرآن پاک کی یہ صورت نازل فرمائی۔ اب یہ صورت کون سی بتاتا ہوں، مگر پہلے اس سے ایک اور اس صورت کی فضیلت بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر روانہ کیا جہاد کے لیے، اور ایک شخص تھے اس میں، وہ اپنے ساتھیوں کو اس میں نماز پڑھاتے تھے، تو روزانہ نماز میں، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد یہی والی صورت پڑھتے تھے۔ جب لشکر واپس آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے بات ذکر کر دی، حضور یہ جو ہمارے امام صاحب تھے یہ تو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہی صورت پڑھتے تھے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا، فرمایا اس سے پوچھو کیوں ایسا کرتے تھے۔ تو جب لوگوں نے ان سے پوچھا، فرمایا یہ صورت تو رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے مجھے بڑی پسند ہے، میں پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ یہ ایسی صورت ہے
کہ جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اس کو زیادہ پڑھتا ہے، اسے رب بھی محبت فرماتا ہے۔ ہائے ہائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے عرض کی حضور مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ ہائے ہائے، اب جاننا چاہیں گے کون سی سورت ہے؟ سمجھ تو گئے ہوں گے آپ، وہ سورہ اخلاص ہے۔ اللہ کریم کی صفات کا بیان، اللہ کریم کا جو یوں سمجھیے کہ رب کیا ہے، کون ہے، انٹروڈکشن جو ہے جس پیارے انداز میں اللہ کریم نے فرمایا۔ اب اس میں ایک عشق والی بات بھی سن لو، علماء نے بڑی پیاری بات کی کہ اس میں اللہ یہ بھی تو فرما سکتا تھا هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، یہ کل هو اللہ احد کیوں کہا گیا؟ ہاں، یہ بڑی عشق والی بات ہے۔ اللہ نے اپنا ذکر بھی اپنے حبیب کی زبان سے کروایا ہے، بلکہ بڑی پیاری بات ہے نا کہ وہ ایک شعر آپ سنتے ہوں گے کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں سارا ہی قرآن نبی پاک کی تعریف میں ہے یا نبی پاک کا ذکر ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ کے نبی کا تعارف بتاؤ کہاں ہے، اللہ کے نبی کا ذکر کہاں ہے؟ یہ تو اللہ کا ذکر ہے۔ تو جن کی آنکھیں کچھ اور دیکھتی ہیں وہ کچھ اور دیکھتی ہیں۔ عشق والوں کو تو صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ رب اپنی ربوبیت کا اعلان بھی کر رہا ہے تو محبوب کی زبانی کر رہا ہے، اے محبوب کہہ دو اللہ ایک ہے، انہیں سمجھا دو اللہ بے نیاز ہے، کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند۔ اللہ کے حبیب کو رب نے ارشاد فرمایا محبوب ان سے کہیے، سوال کر رہے ہیں نا آپ سے، آپ ہی نے جواب دیجئے۔ اور اب وہ جواب کیا ہے؟ کیا کمال کی صورت ہے، توحید الہی کا شاندار بیان ہے، اللہ کریم کی ذات کی زبردست یوں سمجھے کہ تعارف ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تم فرماؤ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ یہ عقیدہ توحید کو پکار پکار کر یہ سمجھیے بیان کرنے والی یہ صورت ہے، اور اللہ کرے یہ ہمارے دل میں نقش ہو جائے۔ میں اس صورت کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں لیکن پہلے میں اس کی کچھ فضیلتیں بھی بتا دوں، اس کو اپنا ورد بنا لیں۔ تو اب اس صورت کی فضیلت کیا ہے پہلے یہ سن لیتے ہیں، پھر اس کو ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے؟ 1/3 آف قرآن ہے تم میں سے کوئی جو پڑھ سکے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور یہ بات تو مشکل معلوم ہو رہی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی اگر کوئی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے نا تو اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ پورے 3 منٹ نہیں لگتے۔ اگر یہ سیکنڈوں اور منٹس کی اہمیت پتہ چل جائے نا، جن کے گھنٹوں موبائل پر فضول گزر رہے ہیں، گھنٹوں جناب گپ شپ پہ گزر رہے ہیں، کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتے تو اٹھتے نہیں، چائے پیتے تو کھڑے نہیں ہوتے، اتنے ٹائم ہے ہمارے پاس، جس کو سمجھ آ جائے کہ میں 3 منٹ میں پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل کر سکتا ہوں اور میرے نبی کا وعدہ ہے نا تہائی قرآن کے برابر ہے، تو پڑھتے رہا کریں۔ اور اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کی شان کا ذکر بھی ہے۔ بندہ اگر اس ترجمے کے ساتھ پڑھے تو محبت الہی اور انکریز ہوتی ہے اور اللہ پر یقین بڑھ جاتا ہے۔ آج کے دور میں تو توحید پر، ایگزسٹنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بار بار ذکر کرنے کی حاجت ہے۔ انفارچونیٹلی آج کل ایتھیزم اتنا بڑھایا جا رہا ہے ہمارے اسکول میں، ہمارے کالجز میں، جناب تعلیمی اداروں میں۔ پہلے تو ہم بیرون ملک کے بارے میں سنتے تھے، اب تو معاذ اللہ پاکستان میں بھی یہ سننے کو مل رہا ہے کہ بڑی سازش کے تحت ایسے کوسچن نوجوانوں کے ذہنوں میں کریٹ کیے جاتے ہیں کہ وہ کنفیوز سے نظر آتے ہیں، چونکہ علم سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، تو پھر خود ہی جناب ان کے ذہنوں میں سوال آتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اللہ خالق و مالک ہے، اس کے دلائل بھی سنیں گے اور ہمارے ایمانوں کو اور مضبوط کریں گے۔ اب آئیے ذرا اس صورت کے بارے میں پہلے سمجھتے ہیں۔ یاد رہے کہ قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے۔ عرب میں کفار کی بہت ساری قسمیں تھیں، دہریہ، مشرک، اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننے والے، معاذ اللہ الگ الگ قسم کے وہ کفار تھے۔ تو اس صورت میں سب کی تردید کر دی۔ هو اللہ فرمانے میں دہریوں کی تردید کر دی، وہ کہتے ہیں اللہ کوئی اللہ ہے ہی نہیں، دنیا میں کوئی خالق ہی نہیں ہے، ان کی تردید کر دی کہ اللہ ہے اور ایک ہے۔ احد فرمایا، مشرکین کا رد کر دیا جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، کہتے اللہ بھی ہے بت بھی ہے، معاذ اللہ، ان سب کا رد کر دیا۔ اور پھر اللہ اکبر، بقیہ آیات میں بقیہ کفار کا رد کیا، وہ اللہ ایک ہے
रबूबियत और उलूहियत में अज़मत व कमाल की सिफ़ात के साथ मौसूफ़ है, उसकी ना कोई मिसल है, ना नज़ीर है, ना शबी है, उसका कोई शरीक नहीं है। फिर आगे फरमाया अल्लाहुस्समद, अल्लाह बेनियाज है, खाने पीने से बेनियाज है, हमेशा है, हमेशा रहेगा, किसी काम में किसी का हाजतमंद नहीं है। और आगे फरमाया लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जन्म दिया ना वो किसी से पैदा हुआ। तो अब ये उन लोगों का रद्द है जो माद अल्लाह कभी हज़रत ईसा को अल्लाह की औलाद मानते थे या फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां मानते थे, उन सब का रद्द किया। अल्लाह की कोई औलाद नहीं, अल्लाह किसी से पैदा नहीं हुआ। फिर आगे फरमाया वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और कोई उसके बराबर नहीं, ना ज़ात में ना सिफ़ात में, क्योंकि वो वाजिब है, खालिक है, बाकी सब मुमकिन मखलूक और हादिस हैं। इसकी सिफ़ात ज़ाती हैं, कदीम हैं, गैर महदूद हैं, जबकि मखलूक की जो सिफ़त होती है वो महदूद होती है, महदूद भी है, हादिस भी है, ख़त्म हो जाने वाली है। तो ये डिफ्रेंशिएट भी कर दिया गया कि अल्लाह का कोई सानी नहीं, कोई नज़ीर नहीं, उसका कोई हमता नहीं है, वो सबका खालिक व मालिक है। तो सूरह इखलास पुकार पुकार कर तौहीद के नगमे, तौहीद की दर्स जो है हमें उससे मिलता है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज अब समझना यह है कि इस्लाम का जो सबसे बुनियादी अकीदा है ना, यानी वन ऑफ द टॉप बुनियादी अकायद में से अहम और पहला नज़रिया क्या है, वो अकीदा-ए तौहीद है। तौहीद तमाम अकायद की असल और जड़ है। जिस तरह दरख्त का वजूद शाख से नहीं होता, शाखें तो उगती रहती हैं, दरख्त का वजूद जड़ से होता है। मेरे और आपके ईमान की जो जड़ है ना, वो तौहीद इलाही है। याद रखिएगा, याद रखिए, अकीदा तौहीद पर ईमान लाए बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। जो लोग एक से ज़्यादा खुदा होने के कायल हैं, अल्लाह पाक ने उनके कुफ्र का साफ ऐलान फरमाया। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुन वाहिद, बेशक काफिर हैं वो जो कहते हैं अल्लाह तीन खुदाओं में का तीसरा है, और खुदा तो नहीं मगर एक खुदा। व इल्लम यंतहू अम्मा यकूलूना लयमस्सन्नल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम, और फरमाया अगर अपनी बात से बाज ना आए तो जो उनमें काफिर मरेंगे तो ज़रूर उनको दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। यानी कुफ्फार के लिए, अल्लाह को एक ना मानने वालों के लिए दर्दनाक अजाब रब ने खुद ऐलान फरमाया। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तौहीद, अब ये सवाल जहन में पैदा हो सकता है, यंगस्टर भी मौजूद हैं कि ठीक है ये बात तो समझ आ गई, हम बचपन से भी पढ़ रहे हैं कि 5 पिलर ऑफ इस्लाम है, उसमें पहला अकीदा तौहीद है। अब व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ तौहीद? मैं आसान लफ्ज़ों में आपको इसको भी डिफ़ाइन कर देता हूँ। तौहीद का माना है अल्लाह करीम की ज़ात पाक को उसकी ज़ात और सिफ़ात में शरीक से पाक मानना, यानी अल्लाह की ज़ात में कोई शरीक नहीं है और अल्लाह की सिफ़ात में उसका कोई शरीक नहीं है। यानी जैसा अल्लाह है वैसा हम किसी को अल्लाह ना माने। अगर कोई अल्लाह पाक के होते हुए किसी दूसरे को अल्लाह तसव्वुर करता है तो वो ज़ात में शिरक करता है। ये भी तौहीद से बाहर हो गया, मुशरिक हो गया। अच्छा, इल्म, समा यानी सुनना, इल्म, बसारत अल्लाह पाक की सिफ़ात हैं। इन सिफ़ात में किसी दूसरे को शरीक ठहराने वाला मुशरिक है, यानी ज़ात में शरीक ठहराने वाला भी मुशरिक, और अल्लाह को जैसा रब है इबादत के लायक, ऐसा इबादत के लायक किसी को और को भी मानने वाला ये भी मुशरिक हो जाएगा। ये तौहीद इलाही का मुनकिर और काफिर हो जाएगा। सबसे पहला अकीदा यह है कि अल्लाह एक ही है। पहले तो अब ये डिफीट करना होगा कि अल्लाह है और अल्लाह एक ही है, वही इबादत के लायक है, ना उसकी ज़ात में कोई शरीक है ना उसकी सिफ़ात में कोई शरीक है। दिस इज़ एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ तौहीद जो हमें समझनी है। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। अल्लामा इब्राहिम बिन मोहम्मद बाजूरी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं अल्लाह पाक अपनी ज़ात और सिफ़ात में तन्हा वाहिद है, यानी उसका कोई नज़ीर नहीं है। ज़ात के वाहिद होने का यह मतलब है कि वो अज्जा से मिलकर बने होने में पाक है। ठीक है ना, इसकी बॉडी मादला जिस तरह हम अपनी बॉडी होती है, हम कहते हैं मुख्तलिफ अज्जा से मिलकर बनी है, अल्लाह इस तरह अज्जा से मिलकर बनने से पाक है। सिफ़ात में तन्हा होने से मुराद यह है कि जिनसे सिफत जैसे इल्म या कुदरत में कसरत से पाक है, जैसे 2 या इससे ज़्यादा कुदरतें, 2 या इससे ज़्यादा इल्म, इस तरह अफ़आल में यकता होने का माना यह है कि अल्लाह पाक के अफ़आल में ना तो कोई दूसरा शरीक है और ना ही उसका कोई मददगार। अब यहाँ बड़ा अहम क्वेश्चन, जब भी तौहीद पर बात होती है ना तो कुछ कन्फ्यूजन्स फैला दी जाती हैं। अब सवाल पैदा हो सकता है कि इल्म अल्लाह पाक की सिफत है, अगर किसी दूसरे के लिए इल्म साबित करें तो क्या यह शिरक है? समी, सुनने वाला, यह अल्लाह पाक की सिफत है, अगर किसी दूसरे को भी सुनने वाला कहें तो क्या यह शिरक है? अब ये बड़ा हयात, हमारा जिंदा होना,
اللہ تو حی قیوم ہمیشہ رہنے والا ہے. ہم بندوں کو بھی کہتے ہیں یہ بھی زندہ ہے, تو کیا یہ بھی شرک ہو جائے گا؟ یہ جب آپ آج عقیدہ توحید کی یہ باریک لائن سمجھ جائیں گے نا, تو آئندہ شرک اور توحید میں فرق کرنے کا آپ کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے سالو ہو جائے گا. اب ذرا غور سے سمجھیے, اس کا جواب سنیے گا. یاد رکھیے کہ اللہ پاک کی حیات پر تو سب کا ایمان ہے, اور وہ تمام جنہیں اللہ پاک نے صفت حیات عطا فرمائی ہے وہ سب اس صفت کے حامل ہیں. بس ہم نے اپنے لیے بھی حیات کو وہ تو صفت مانا ہے نا, ہم بھی تو زندہ ہیں. مگر ہم کیا کہتے ہیں, ہمیں زندگی دینے والا کون ہے؟ ہماری زندگی ٹیمپریری ہے. ہماری زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ بھی حی ہے, اس وقت میں بھی زندہ ہوں, آپ بھی زندہ ہیں, مگر ہمیں زندگی دینے والا رب ہے, اور رب کو زندگی دینے والا کوئی نہیں ہے. وہ ساری کائنات میں زندگی بانٹنے والا ہے, مگر میری زندگی محدود, میری حیات محدود. میں نہیں تھا, معدوم تھا, اور اس دنیا میں آیا ہوں. دنیا میں پہلے ہم نہیں تھے, وی آر ناٹ ایگزسٹنگ, ہم ایگزسٹ نہیں کر رہے تھے. ہم نہ ہونے سے ہونا ہوئے, اور تھوڑے عرصے بعد پھر نہ ہونا ہو جائیں گے. معدوم سے حاضر ہوئے, ظاہر ہوئے, پھر معدوم ہو جائیں گے. اللہ ایسا نہیں, معاذ اللہ کے پہلے رب نہیں تھا پھر رب آیا. رب ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. جس دن یہ ڈفرینشیٹ آپ نے کر لیا تو پھر تو یہ شرک نہ ہوا. اگر کوئی یہ مانے جیسا اللہ حی ہے, جیسا اللہ قیوم ہے, جیسا اللہ کی حیات ہے, ایسا اس بندے کی حیات ہے, پھر تو یہ صاف شرک ہو جائے گا. اور دنیا میں کوئی کسی کے لیے ایسا نہیں مانتا. بالکل اسی طرح اللہ سمیع ہے, سننے والا ہے. میں بھی سن رہا ہوں, آپ بھی سن رہے ہیں. کسی کے ذہن میں خیال نہیں آتا کہ یار یہ شرک ہو رہا ہے. اس لیے شرک نہیں ہو رہا کہ اللہ کا سننا, سبحان اللہ, اس کی شان اور ہے. اللہ نے ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ ہمارے کان سنتے ہیں, مگر ہم نے اللہ سے لیا ہے, اللہ نے کسی سے نہیں لیا ہے. ہمارے علم جو ہے, کئی لوگ علماء ہوتے ہیں, دنیا کے علوم بھی سیکھتے ہیں. اللہ بھی علیم ہے, نام سنا ہے نا رب کا, علیم, علیم الخبیر. اللہ خبردار بھی ہے, عیبوں پر بھی خبر, غیبوں پر بھی خبردار ہے, اور اللہ علیم ہے. تو اللہ علیم, علم والا ہے. آج لوگ کہتے ہیں یہ بھی بڑے عالم صاحب ہیں, تو کیا شرک ہو جائے گا؟ نہیں جناب, ان کا علم محدود ہے, رب تو علم دینے والا ہے. جب اس بات کو آپ سمجھ جائیں گے تو کبھی شرک کی ڈیفینیشن میں کنفیوژن نہیں ہوگی کہ اگر بندہ کسی اللہ والے کے لیے, کسی بڑی ہستی کے لیے کوئی علم, کوئی طاقت یا کوئی بھی اس کا جناب عمل مانتا ہے, تو ہمیشہ ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یہ محتاج ہیں, اللہ نے انہیں دیا ہے اور اللہ کی عطا سے انہیں ملا ہے. تو شرک تو ختم ہو گیا نا. شرک یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بندہ کہہ دے کہ فلاں نبی, فلاں صحابی, فلاں ولی جو ہیں یہ اللہ کی طرح ہیں, انہوں نے اللہ سے لے کر نہیں, خود اپنی طرف سے دیا یا اپنی طرف سے دنیا کو نوازتے ہیں, جناب یہ شرک ہو جائے گا. تو جب یہ ڈیفینیشن میرے اور آپ کے ذہن میں کبھی بھی نہیں آتی, ہم کبھی کبھی کہتے ہیں ڈاکٹر بڑا اچھا ڈاکٹر ہے یار, اس کے پاس جاؤ, بڑی شفا ہے اس کے ہاتھ میں, تو جناب یہ تو پھر شرک ہو جانا چاہیے. شفا دینے والی ذات تو رب کی ذات ہے, مگر وہاں کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آتی. سمجھ آ جاتی ہے کہ شفا تو رب نے دینی ہے, اللہ نے اسے وسیلہ بنایا ہے. تو اصل ظاہر خالق حقیقی رب ہے, فاعل حقیقی رب ہے, وہی سب کو دینے والا ہے. ہاں آج دنیا میں جس طرح میں اور آپ ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہیں, یار یہ بڑی مدد کرتا ہے, یہ بڑا اچھا انسان ہے, احسان کرتا ہے, تو مجھے بتاؤ مددگار تو رب ہے, اللہ دینے والا ہے. آپ کیسے کسی بندے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں یہ مدد کر رہا ہے؟ تو جناب آپ کہیں گے یار یہ تو بندے کی مدد ہے, اس کو بھی تو رب نے دیا ہے, یہ اللہ کا محتاج ہے, اللہ نے اسے دیا تو یہ میری مدد کرتا ہے, اللہ نے طاقت دی ہے اس لیے یہ سپورٹ کر رہا ہے. تو یہی تو بات شرک اور توحید میں سمجھنے والی ہے. کچھ لوگوں نے جناب شرک کی تسبیح پکڑ لی ہے, ہر کام کے اندر شرک شرک کہا کرتے ہیں. شرک یہ نہیں ہے, ذات میں کوئی کسی کو شامل کر لے یقیناً مشرک ہے, اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھے وہ مشرک ہے, اور اللہ کی صفات میں کسی کو شامل کر لے کہ جیسا رب ہے, خالق ہے, جیسا مالک ہے, جیسا اس کا سب کچھ ہے, ایسا ہی کسی کو مانے گا تو یقیناً وہ مشرک ہو جائے گا. مگر الحمدللہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہوا کرتا. اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے. الحمدللہ.